اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی۔ محرم کا غم صرف 10 دنوں تک محدود نہیں بلکہ اس کا پیغام سفر کی 20 تاریخ یعنی اربعین حسینی علیہ السلام اپنے عروج پر پہنچتا ہے، اور وہ دن ہے کہ جب دنیا بھر کے کروڑوں عاشقان امام حسین علیہ السلام نسل، رنگ، زبان اور سرحدوں کی تمام تفریقوں سے اوپر اٹھ کر ایک صدا بلند کرتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آخر اربعین کیا ہے اور کروڑوں انسان نجف سے کربلا تک پیدل کیوں چلتے ہیں؟ اس عظیم اجتماع کا دنیا، انسانیت اور آنے والی نسلوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور ہم جو کربلا نہیں جا سکتے اپنے گھروں اور شہروں میں اس پیغام کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ انہی اہم سوالات پر آج ہم اپنے مہمان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے اپنے آج کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیروز علی صاحب قبلہ، جو استاد محترم ہیں جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب میں، اور اس وقت جو سوالات ہیں وہ آغا کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو پہلا سوال ہے کہ اربعین حسینی، اس کی دینی اور تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بھی ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایام ادا کی تعزیت ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ تاریخی پس منظر کے اعتبار سے اگر اربعین کا جائزہ لیا جائے تو اربعین امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی شہادت کے 40 دن گزر جانے کے بعد یعنی 20 صفر المظفر کو کربلا کے میدان میں قافلوں کے ورود کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ قافلہ ہے، جو قافلہ تو نہیں کہیں گے اس کو، 2 فرد ہیں، اس میں ایک جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت معتبر اور مستند صحابی ہیں جن کا احترام فریقین بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام اور ایک سلام کی امانت ان کے سپرد کی تھی کہ جب میرے 5ویں نائب امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام انہیں پہنچا دینا۔ تو یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور ان کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ جو عطیہ اوفی کے نام سے مشہور و معروف ہیں، یہ 2 فرد جن کا ذکر سب سے پہلے کربلا میں اربعین کے پہلے زائرین کے عنوان سے تاریخ میں درج ہے۔ اور پھر جب وہ کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو امام حسین السلام کی جو زیارت کے آداب روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں اس کے وہ پابندی کرتے ہیں، جیسے فرات میں غسل کرنا اور پاکیزہ ترین لباس پہننا اور اس کا خوشبو لگانا، اور پھر حسین اور اللہ اکبر کہتے ہوئے امام حسین السلام کے قبر مطہر تک پہنچنا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو قبر پہ گرا دینا، اور یعنی وہ جو مرثیہ اور جو کلمات ہیں جو تاریخ میں آج بھی درج ہیں، جیسے ایک دوست کے پاس پہنچتا ہے اور دعا و سلام کے بعد، اب چونکہ یہ امام حسین السلام کی بچپنے کو اور جوانی کو اور شہادت سے پہلے تک کے مرحلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو وہاں پر ایک فقرہ بہت ہی دردناک ہے جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی زبان سے نکلتا ہے کہ حبیب اللہ یجیب و حبیبہ، کہ دوست جو اس وقت دوست کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اس کا جواب بھی دیا کہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے دوست، جبکہ ایک دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا اور ملنے آیا ہے۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جواب کیسے دے جس کی رگِ گردن کاٹ دی گئی ہے اور جس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے۔ اور دوسرا قافلہ جو اربعین کے دن کربلا میں جس کے ورود کا ذکر ہوتا ہے وہ اسیران کربلا اور اہل حرم کا قافلہ ہے جو شام سے رہائی کے بعد کربلا پہنچتا ہے، اس لیے کہ جب یزید نے اہل حرم کو
رہا کیا تھا تو یہ پیغام دیا تھا کہ چاہے تو آپ یہیں پہ رکیں یا آپ مدینے واپس چلے جائیں. جی تو جناب زینب صلوات اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنا جو فیصلہ سنایا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وطن مدینہ واپس جائیں گے. لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ مدینہ واپسی کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم کربلا سے ہو کر مدینہ جائیں گے. تو تاریخ میں آیا ہے کہ اسی دن جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب اور بقیہ اہل حرم کربلا میں 20 صفر کو پہنچتے ہیں اسیری سے رہائی کے بعد. دو باتیں دو قافلے، ایک جناب جابر بن عبداللہ الانصاری، امام سجاد علیہ السلام. اگر اب اربعین کے طور پہ منایا جاتا ہے، اس کی حکمت عملی جو ہے خاص طور سے شہادت امام حسین علیہ السلام کی حسینیت کا بھی پیغام ہے، اس کے لیے کتنی وابستگی ہے کہ اس اربعین کو منایا جائے؟ اربعین کا جو ایک تصور پایا جاتا ہے، جیسا روایتوں میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو 40 دن تک زمین اس کے لیے گریا کرتی ہے. اب وہ مومن حقیقی مراد ہوتا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ غم کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا ویسے اس آب و تاب سے نہیں منایا جاتا ہے جس طرح سے منانا چاہیے یا منایا جا رہا تھا پہلے. تو اب یہ 40 دن جو اربعین کا ہے، یہ اب 40 دن مکمل ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ سوگ ختم ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوگ ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے. اس سوگ کی کیفیت سے نکال کر ایک تحریک کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ یہ صرف 40 دن تک سمٹ کے نہ رہ جائے، بلکہ اب جو سوگ منایا جائے تو یہ سوگ تحریک کے عنوان سے، ایک انقلاب کے عنوان سے اور ایک پیغام کے عنوان سے پوری دنیا میں پھیلے. اور انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس سوگ اور یہ سوگ جس شہادت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس شہادت کے مقصد کو عام کیا جائے اور اس شہادت کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے، جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا. اور خود زیارت اربعین میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے جس کے تحت امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کی. پروردگار عالم سے خطاب ہے کہ خدایا، حسین نے اپنا خون جگر بہا دیا تیری راہ میں تاکہ تیرے بندوں کو، جیسے سورہ ابراہیم میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی جانب نازل کی ہے لتخرجا، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی جانب لے جائیں. یہ قرآن مجید کا مقصد، اور امام حسین السلام کا بھی مقصد وہی کہ یہ، اور پھر نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم کو جو مبعوث کیا پروردگار عالم نے، تو وہاں پر ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سبحان اللہ. کتاب و حکمت کی تعلیم دینا وہی جہالت سے نکالنا. اور یہ کن لوگوں کو جہالت سے نکالنا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی اب قرآن جو نازل ہوا اور جو نبی اکرم تبلیغ کر رہے ہیں، تو ایک تو تعلیم کتاب اور حکمت کے ذریعے ان کو جہالت سے نکال رہے ہیں، اور دوسرے تزکیہ کر کے ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کر کے ان کو گمراہی سے نکال رہے ہیں. تو جو بعثت مقصد نبی اکرم کی بعثت کا مقصد تھا، اس زیارت اربعین میں اسے امام حسین السلام کی شہادت کا بھی مقصد قرار دیا اور گیا. قرآن کے نزول کا، اور قرآن کے نزول کا بھی مقصد یہی تھا کہ، اور پھر وہ ذات پروردگار ہے جو خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو ایمان لانے والا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی جانب لے جاتا ہے. اب یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ وہ تاریکیاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں. گمراہی کی تاریکی ہے، جہالت کی تاریکی ہے، تعصب کی تاریکی ہے، کینہ اور حسد کی تاریکی ہے، ظلم و ستم کی تاریکی ہے، جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں. ظلمات کی لفظ ہے، منفیات چیزیں جس سے جو انسانی اقدار کو پامال کرنے والی ہیں اور جو انسان کی ترقی کی راہ میں آڑے آنے والی ہیں، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں وہی طاغوت بھی کہا جاتا ہے. تو ان سے نجات دلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا بھی یہ قیام تھا، اور یہ اتنی بڑی قربانی تھی جس کے لیے لفظ استعمال کیا. معصوم نے ہم لوگوں کو سکھایا اور تعلیم دیا کہ اگر اس طرح سے سلام کرنا بدلا
فی کا محجتہ، انہوں نے اپنا خون جگر بہا دیا، گویا اپنی جان دے دی، اپنی قربانی دے دی، اپنی شہادت پیش کی۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ اس فضیلت کو، کیونکہ 40 کی فضیلت کو عام کیا گیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں، تو اس کی جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جو معتبر ترین روایات ہیں اس کو بھی آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں تو۔ یہ 40 کے سلسلے میں معتبر ترین روایت وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، جس میں آپ نے مومن کی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، اور گویا یہ ان کے ذریعے سے جو ہے مومن کو پہچانا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے اور شناخت کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ لکل شیء وجہ، ہر چیز کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ وجہ دینکم الصلاۃ، اور تمہارے دین کی پہچان کا ذریعہ یعنی تمہارے دیندار ہونے کی علامت کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اب یہاں پر جو امام نے فرمایا ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، اب ان علامتوں کے ذریعے مومن کو پہچانا جائے گا۔ جو امام نے 5 علامتیں بیان کی ہیں اس میں ایک علامت زیارت 40 ہے۔ جی اب یہ زیارت 40 کو رکھا گیا ہے نماز کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد اسے رکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ، جس میں رخسار کو جو ہے وہ زمین پہ رکھا جائے اور دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس زیارت 40 کو رکھا گیا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ تو اب یہ زیارت 40 جو ہے وہ ایک مومن کی علامت کے عنوان سے ہے۔ تو جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا 40 منایا جاتا ہے تو یہ گویا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہیں۔ جی، اور پھر زیارتوں کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کے بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ مختلف مواقع پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم آیا ہے، لیکن 40 میں خاص طور سے اس زیارت 40 کو علامت مومن کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ عید میں بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، شب قدر میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور مطلب 15 شعبان کو بھی امام کی زیارت ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف 40 کی زیارت کو مومن کی علامت کے عنوان سے بیان کیا گیا، جو نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور گویا یہ کربلا سے ہمارے رشتے کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے دنیا والوں کو دیا تھا، اب اسے مزید عام کرنے اور اس کے عروج کا جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے اس کے عروج کی منزل کو بیان کرنے کے لیے 40 جیسے اجتماع کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ الحمدللہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے تقریباً، جو 40 کے دن کربلا میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیشل پروگرام جو ہم 40 حسینی کے عنوان سے آپ خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم ٹی وی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹی ایم ٹی وی پر اسی طریقے سے پروگرام آپ تک نشر کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیروز علی صاحب قبلہ، ہم بے شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور سوال رکھتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔